بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین بلند صلوات الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت علی ابن ابی طالب صلوات اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ وافضل ارشاد بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صلوات برادران ایمانی احباب البیت انتہائی محترم و معزز سامعین، خالق کائنات نے حضرت انسان کو قرآن مجید دو سوال پوچھے. توجہ ہے میرے پاس سارے احباب، تھوڑا میرے نہ بلندے راسو تھوڑا نہ لطف سی. خالق کائنات نے حضرت انسان کو کتنے سوال پوچھے؟ دو سوال پوچھے. پہلا سوال خالق کائنات نے کیڑا کیتا انسان تے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ انسان تو کیا سمجھے جو میں خالق کائنات نے تن بے مقصد خلق کیتا، وانکم الینا لا ترجعون. اور جب دوسرا سوال کیتا فرمائے انسان تو کیا سمجھے تو واپس میری بارگاہ وچ نہیں آونا. توجہ ہے میرے پاس سے استفہام افقاری او آتے ہیں جنہیں سوال ہوما اور ان سوالوں کا جواب دیتا جاوے. استفہام افقاری والے لکھا کہ سوال خالق کائنات نے اس انداز ہی کیتے ہیں کہ خالق کائنات نے جواب بھی خود دیتے ہیں. پہلا سوال کیا سمجھے جو میں تن بے مقصد خلق کیتا، یعنی خالق کائنات سارے انسان میں تن بے مقصد خلق نہیں کیتا بلکہ تیرے خلق کرندہ کوئی نہ کوئی مقصد ہے. دوسرا سوال وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، انسان تو کیا سمجھے جو واپس میری بارگاہ نہیں آمنا، یعنی انسان تو ایک دن ضرور میری بارگاہ واپس آمنا. اور انسان نو خالق کائنات نے تھوڑی توجہ کرائیے، متوجہ کیتا کہ انسان تو اپنے آپ نو بڑا سمجھے جو میرے تو وڈا سید کوئی نہیں، میرے تو وڈا سردار کوئی نہیں، میرے تو وڈا جاگیردار کوئی نہیں. خالق کائنات نے فرمایا انسان تکبر نہ کیتا کر، انسان اکڑ کے نہ چلے کر. اور مولا کائنات نے جو بلاغہ اٹھا کے پڑھے کرو، مولا کائنات نے بڑا خوبصورت خطبہ ارشاد فرمایا عجب تو للمتکبر الذی کان بالامس نطفۃ فیکون غدا جیفا. فرمایا مولا کائنات نے جو بلاغہ ارشاد فرما رہے ہیں میں اس انسان تے تعجب ہے جڑا انسان نو انسان نہیں سمجھدا، جڑا زمین تے ٹھوکر مار کے چلدا. فرمایا میں علی نو اس انسان تے تعجب ہے جڑا انسان نو انسان نہیں سمجھدا. اپنی ابتدا تے غور کرے، اس دی ابتدا ایک نطفہ ہے، انتہا مردار ہے. اگر میں پنجابی جملے سمجھاوا یقینا تسی چنیوٹ والے پنجابی بہتر سمجھدے ہو، تو پنجابی کون سمجھے. اگر میں پنجابی سمجھاوا تو مولا کائنات دسارے انسان تیری حیثیت اے ہے جو تو جب دنیا تے آئے تب بھی تو نجس آئے، جب دنیا تے آئے تب بھی نجس آئے، تن غسل دے کے پاک کیتا گیا. جب دنیا تو جانا تب بھی تن غسل دے کے پاک کیتا جانا. یعنی ابتدا بھی تیری نجاست ہے، انتہا بھی نجاست ہے. پھر انسان کو چاہیے کہ تکبر نہ کرے، غرور نہ کرے. خالق کائنات کے فرما رہا چونکہ مرحومہ میری ماں دے سارے ثواب دی مجلس ہے تو میں تھوڑی درس دے دوں. کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا. اور موت کا ذائقے تو مراد پہلے مولانا تو دس رہے یار، اس مراد اے ہے جو موت دی آغوش ہی ضرور بہنا. جتنے بھی بندے اس دنیا تے ہیں، جتنے بھی انسان آئے، خالق کی کائنات نے موت ضرور دینے. اور خالق کی کائنات نے بھی دسیا جو انسان میں تن چند روزہ زندگی عطا کیتی ہے اور کوشش کر اے جڑی چند روز زندگی ہے اے زندگی
یا اللہ دے قرآن دے مطابق گزار یا 14 دے فرمان دے مطابق گزار. سبحان اللہ. اور زندگی سن خالق کی کائنات نے نہج البلاغہ پڑھ کے دیکھ لو, صحیفہ سجادیہ پڑھ کے دیکھ لو, قرآن مجید دی آیات پڑھ کے دیکھ لو. خالق کی کائنات نے قرآن نے دسیا کہ انسان میں تن وقت معلوم تک مہلت دیتی ہے. توجہ ہے میرے پاس سے, وقت معلوم تک تن میں مہلت دیتی ہے. یعنی اس مہلت تو کی مراد ہے انسان تیرے کول وقت ہے, تیرے کول ٹائم ہے جو تو اپنی زندگی انج گزار جی میں 14 چاند دے. اور معصوم نے فرمایا چھٹے آقا امام جعفر صادق علیہ امام نے فرمایا کہ میرے منن والا تو اپنی زندگی انج گزار, خالق الناس مخالطتن, فرمایا اپنی زندگی انج گزار جو تو کدی سفر تے جاویں لوگ تیرے پوچھ دے ودے ہون جو فلاں سید فلاں شاہ صاحب فلاں سردار صاحب کدے گئے من زیارت دا شوق ہویا. فرمائے جدہ تو جاویں لوگ ملاقات دی خواہش کرن, فرمائے زندگی انج گزار جدہ دنیا تو جاویں لوگ روندے ہوئے نظر آویں, تیرے تے گریہ کردے ہوئے نظر آویں. اور سن ایک امام کا بہت معرفت والی شخصیت بہت بلند مقام ہے. سن ایک امام دے صحابی نے زندگی گزارن دا طریقہ دسیا, اور بڑے توجہ نہ سن سو. صحابی دا نام ہے جی بہلول دانا, اور اے بھی معذرت دے نال ساڈے ممبر تے ایک جملہ پڑھیا جاندا, ایسے جملے نہ سنے کرو, توجہ کیتی کرو, کتاباں پڑھیا کرو. جملہ پڑھیا جاندا جی بہلول دیوانہ ہا, کیا جی دیوانہ جھلا پاگلا, جبکہ میں اکثر نہ دیوانہ نہ جھلا نہ بلکہ او دانائے آل محمد آ. یعنی آل محمد نے انہوں ثقافت سکھائی آئی, آل محمد نے انہوں عقل مندی سکھائی آئی, دانائی سکھائی آئی. انہوں نے لوگن ایک پیغام پہنچایا, ایک میسج پہنچایا. انہوں نے طریقہ کار کے بس ایک گل کروا تھوڑی سام تو تمام. ایک دن او کھڑے ہیں بازار دے وچ, کتے کھڑے ہیں جی بازار دے وچ. ہن اساڈا بھی عموماً بازار جانا ہوندا, کوئی نہ کوئی چیز سلام پڑھ لو محمد وال محمد. اگر میں جملہ تم سمجھا رہے تو بڑا لطف اسی. کتے کھلن معلوم تے نہ سارے بولے سو بازار دے وچ کھڑے ہیں. ایک شخص کو گزریا, اس کہ بہلول دنا اے دس تو بازار دے وچ کی کر رہا. بہلول دنا نے بڑا کمال جملہ کیا, اس کہ میں بازار دے وچ کھلو کے اللہ اور بندے دی صلح کروا رہا. کیا کیا سے میں بازار دے وچ کھلو کے اللہ اور بندے دی صلح کروا رہا. پوچھنے والے پوچھا مت معاملہ پہنچے کتے, اس کا کیا او خالق کی کائنات مندہ لیکن اے بندے نہیں مندے. خالق کی کائنات مندہ لیکن اے بندے نہیں مندے. یعنی کہ مرادہ پائیں ٹائم دی اذان ہوندی, خالق کی کائنات آندا آؤ میری بارگاہ, آؤ میرے سامنے سجدہ کرو, لیکن بندے نہیں مندے. انسان نہیں مندہ, تکبر کرتا, غرور کرتا. اس کے جملہ کیا, خالق کی کائنات مندہ لیکن اے بندے نہیں مندے. 3-4 دن گزرے میرے دوستوں, او بہلول دنا قبرستان وچ کھلا. اسے شخص دا گزر ہویا جڑے بازار سوال کیتا. اس کہ بہلول دنا اے دس نہ اج قبرستان کے کردا کے پہ کرنا. اس کہ میں اپنی پرانی ڈیوٹی کر رہا. انہاں کہ جی پرانی ڈیوٹی کیڑی کر رہا؟ اس کہ تین یاد نہیں, اللہ اور بندے دے درمیان صلح کروا رہا. بڑی توجہ کرے سو کہ اس کہ معاملہ ہن کتے پہنچا. فرمایا ہن اے قبراں والے مندے لیکن اللہ نہیں مندا. یہ قبراں دے وی ستے پے ہیں, وہ خواہش کردے جو سن دنیا تے بھیجیا جاوے, لیکن خالق کی کائنات ہے کہ نہ, تیرا وقت معلوم ختم ہو گیا, تیری مہلت ختم ہو گئی ہے. جب تک تیری آنکھ کھلی آئی تیرے کل موقع ہا, آنکھ بند کرن دی دیر تیرا نام ہے اعمال بند. اور سادہ ایک معاشرہ, ظاہری گل اتنی ظاہری گل میں معاشرے تو واقف اتنا نہیں, تھوڑا بہت ہی واقف ہاں. ساری خواہش ہوندی ہے جو اسی جا کے بیٹھ کھینچ باندھے ہاں, اور ہر بندے دی چاہے وہ غریب ہوئے چاہے امیر ہوئے, اس دی خواہش اے ہوندی ہے جو میں اتنے بیٹھا اتنے جناب میری بیٹھک تے اٹے ٹائم 70 یا 80 بندہ بیٹھا ہوئے, میں محو گفتگو ہوا. اودی خواہش ہوندی جو میں بندے دے وچ بوا, میں گفتگو کرا, میں گلاں کرا, میں بازار دے وچ بوا. لیکن اے بہلول دنا دانا آل محمد دی سیرت کے آئی. اے بازار وچ نہ باندا, چوک وچ نہ باندا, بیٹھکاں تے نہ باندا, اے ونج کے باندا قبرستان دے وچ 2 یا 3 قبراں دے درمیان بہ رہندا.
ایک دن ایک شخص پوچھا بہلول دا نا لوگاں دی خواہش ہوندی ہے لوگاں دی حسرت ہوندی ہے جو اسی بازار وچ بویے اسی شہر آباد کریے لیکن تو قبرستان وچ باندھا. بڑا خوبصورت جملے ارشاد فرمائے بہلول دا نا اس آکھیا عقل دا اندھا ایک دن ہونا شہر آلے بھی قبرستان آوے ایک دن ہونا جو جڑے تسی کوٹھیاں جڑے تسی بازار آباد کیتی پئے ہو او ویران ہونے اے قبرستان آباد ہونا. اگلی گل ساڈے معاشرے دے مطابق بہلول دنا نے ساڈے تک میرے دوستوں پیغام پہنچایا. اس آکھیا میں جو قبرستان بننا یار اے جڑے قبراں دے وچ ستے پے اے لوگ بڑے چنگے اے لوگ بڑے بہترین ہیں. اس آکھیا کیا کوئی دلیل دے کیویں چنگے کیویں بہترین ہے اے مر گئے تے کیویں چنگے ہو سکدے ہیں. چنگا تا او ہوندا جڑا زندہ ہوئے لوکاں دے درمیان ہوئے. اس آکھیا یار اے بڑے چنگے ہیں. تو گل کیتی نہ بازار دی تو گل کیتی نہ بیٹھ کے باندھ دی. میں جدوں بیٹھ کے لوگاں دے کول باندھنا نا تے جدوں میں انہاں دے کول اٹھی ویندا نا او میری غیبت کر دے او میرا شکوہ کر دے او میرا گلہ کر دے. اس آکھیا اے قبر والے کیڈے چنگے میں 3 دن بیٹھے رہواں میرے ونجن دے بعد میری غیبت نہیں کرے دے میرے ونجن دے بعد میرا گلہ نہیں کر دے. یہ بڑے بہترین لوگ ہیں. تو میرے دوستو سن بہلول دنا ایک پیغام دے رہا ایک میسج دے رہا کہ سن قبرستان وچ وینا چاہیے قبر والے نال سن پیار کرنا چاہیے قبر والے نال سن محبت کرنی چاہیے کیونکہ ایک دن اساں بھی قبرستان دے وچ جانا. اور میرے دوستو یہ زندگی جیڑی ہے یہ عارضی ہے یہ زندگی فانی کل شیء ہالک فیبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. خالق کائنات فرمایا ہر چیز فنا ہو وینی ہے اگر فقط باقی رہا تو خالق کائنات بنا. اور کیا زندگی ساری زندگی بڑی مختصر ہے. میکسیمم سارے معاشرے اگر کوئی زیادہ جی لوے تو 80 سال تو نہیں رہندا. کوئی زیادہ بابا اگر 95 سال تو ہو جاوے لوگ دور دراز تو ویکھن کر کے آندے کہ بھئی بابا تو 90 کراس کر گیا. جبکہ یہ زندگی عارضی ہے. حضرت نوح علیہ السلام اللہ دے نبی انہوں نے عمر مبارک کی 2500 سال. کتنی عمر آئی؟ سارے بولے سمجھنا کتنی عمر آئی؟ 2500 سال. لیکن 2500 سال اللہ نے نبی نے کوئی گھر نہیں بنایا کوئی محل نہیں بنایا کوئی کوٹھی نہیں بنائی. جب ملک الموت آیا نا حضرت نوح علیہ السلام نے کول اللہ نے ملک الموت آیا اللہ نے فرشتے آکھیا اے اللہ دا نبی تو جو 2500 سال دنیا تے زندگی گزاری ہے. اجے ساڈے کول بندے سوال کرتے ہیں مولوی صاحب شاہ صاحب سردار صاحب کوٹھی کوئی نہیں پائی کوئی جنگلہ بنگلہ کوئی نہیں بنایا. اس نے انج سوال کیتا 2500 سال جو تھوڑی عمر ہے تو سب محل کیوں نہیں بنایا کوٹھی کیوں نہیں بنائی گھر کیوں نہیں بنایا. جملہ سنے 2500 سال زندگی اللہ دے نبی آ کیا گھر او بناوے جے دنیا تے سدا بہار رہنا ہوے گھر او بناوے جے قیامت تک آباد ہونا ہوے. اگلی گل تے اس آکھے نا بھئی تساں محل نہیں بنایا مکان نہیں بنایا. فرمایا نہ بناون دی ضرورت نہیں. پھر ملک الموت نے گل کیتی فرشتے نے گل کیتی. اس آکھے ایک ایسی امت او سی جڑے لوہے اور شیشے دے مکان بڑے سی. یعنی جڑی محمد مصطفیٰ دی امت ہے اس والے پاس سے اشارہ کیتا جو ایک ایسی امت ہو سی جڑے لوہے دے محل مکانات بنے سی. جدا اللہ دے نبی نے سنیا جو لوہے دے محل مکانات شیشے دیاں کوٹھیاں ہو سان اس نے انہوں تعجب نہ لکھیا وقت انہوں نے جڑی عمر مبارک ہو سی وہ تو وقت کدی 5000 سال 100,000 سال کروڑ سال ہو سی لوہے دے جو مکان بنا رہے. فرشتے آکھن نہیں اے 60 سال 70 سال 30 سال 40 سال. جملہ سننا اللہ دے نبی دا فرمائے اگر اللہ میں اتنی عمر عطا کردا 30 یا 40 سال میں او عمر اللہ دے ایک سجدے وچ گزار کے چلا جاواں. اللہ دے ایک سجدے دے وچ میں گزار کے چلا جاواں. میرے دوستو ساڈیاں لمبیاں لمبیاں اے آرزو ساڈیاں لمبیاں لمبیاں خواہشاں سن اے ختم کرنی چاہیے نا. خالق کائنات نال سن محبت کرنی چاہیے. اللہ دے گھر مسجد نال سن پیار کرنا چاہیے. جس مولا کائنات دے سی نعرے لیندے ہیں جس مولا کائنات دے اسی واہ واہ کردے جو ساڈا امام حق دا امام ہے ساڈا علی امام ہے. میرے دوستوں اس دے کولو سوال کیتا گیا اسی تا خالق کائنات نو مندے نہیں نا خالق کائنات نال محبت نہیں کرتے. مولا کائنات تے کسی بندے سوال کرے گا جملہ میں سمجھانے بڑا لطیف جملہ کسی بندے نے سوال کیتا ہے یا علی علیہ السلام اے فرماؤ تھن جنت نال پیار ہے یا مسجد نال پیار ہے. اسی لوگ مسجد تو بھی دور بھائی دیا نا کہ فرمائے تھن اللہ نال جنت نال پیار ہے یا مسجد نال پیار ہے. مولا کائنات نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا
فرمایا میں علی دے نزدیک ان دونوں چیزیں ایک فرق ہے. فرمایا جنت میرے بیٹے دا گھر ہے, مسجد میرے اللہ دا گھر ہے. فرمایا دوسرا فرق میں علی دے نزدیک فرمایا جنت وچ بان نال میں علی دا نفس خوش ہوندا, مسجد بان نال میں علی دا رب خوش ہوندا. فرمایا میں علی چاہنا جو اپنے خالق نو راضی کرا, اپنے رب نو راضی کرا. سامنے میرے دوستوں کوشش کرنی چاہیے خالق کائنات نال لو لگانا چاہیے, خالق کائنات نال دوستی لگاونی چاہیے. اور میں آدھرانا اس دین دا احترام کیتا کر, دین مذاق نہیں, علی دی دھی چادر قربان کیتی ہے. اور میرے دوستوں تھوڑے اور میرے علاقے دی رسم ہے, تھوڑے اور میرے علاقے دے رواج ہے, جدہ کسی دا بابا یا ماں دنیا تو چلی جاوے نا, لوگ اوندے آزاد اور پرچامن واسطے, لوگ اوندے تسلیاں دے دن آدن تیرا بابا دنیا تو چلا گیا, تیری ماں دنیا تو چلے گئی, بیٹا رو نہیں, پریشان ہو سی تیرے نانا آزاد رو. جدہ نائے نہ زہرا, جدہ بابا دنیا تو گیا نہ لوگ آزاد رو زہرا نو ہی پرچامن آئے. لیکن ساڈے معاشرے دا رواج ہے نا جی, لوگ پھول لے کے آندے, تحفے تحائف لے کے آندے, آزاد رو او لوگ عجیب رنگے چایان, آزاد رو آگ تے لکڑیاں لے کے آیان, اور اس دروازے تے آ کے اچھا بولیان آزاداروں جس گھارے چ جوانان نے جنت دے سردار رہندیان. آزاد رو آگ تے لکڑیاں لے کے آنا دروازے تے آدن زہرات بابے دا پرسا دین آیا. آزاد رو بی بی کنیز نو نہیں بھیجا, جدہ دا کل باب ہوئی نا آزاد رو بی بی کنیز نو نہیں بھیجا, کتاب والے نے کتاب لکھیا بی بی کنیز نو کیوں نہیں بھیجا, آپ چادر تطہیر کر کے بی بی دروازے تے کیوں لگی آئیے؟ فرمائے اس واسطے لگی آئیے مطن نبی دی دھی سمجھ کے حیا کردہ ہوئے, مطن نبی دی دھی سمجھ کے میری عزت کردہ ہوئے. آزاد رضا آمنہ لیا کہ نہ زہرا دروازہ کھول یا سی دروازے نو اگلا دسا. آزاد رضا بی بی آکے آمنہ لیا حیا کر, اس گارت میری پردے دار دھیاں راندیاں. فرمائے آمنہ لیا حیا کر, اس گارت جوانان نے جنت دے سردار راندے نا. آزاد رو آمن لے کوئی حیا نہیں کیتا, آمن لے دروازے لائیے بھا اور دروازے ماری آزاد رو پیر دی ٹھوکر, او جلد ہویا دروازہ آزاد رو زہرا دے پہلو تے آیا. وقت آزاد رو جتنا عرصہ میری آقا ذاتی زندہ رہیے نا, ایک کی گل کر دی آئی, بابا سبت علیہ مسائبنا لو ونہا سبت علی الایام سرنا لیا لیا. بابا جڑیاں مصیبتہ میں زہرات آئیاں نا, بابا گرے دنہ تے آمینا سیارات ہی تبدیل ہو ونجنا. بابا گرے مصیبت پہاڑا تے آوانے اے مثل خاک ہو ونجنا. آزاد رو اے میں زہرات آئیاں بابا, اس وڈی مصیبت اے ہے تیرے ونجن دے بعد لوگ میں نہ کیا دن زہرا رومن دا ٹیم بنا, زہرا یا دن نو رنی کر یا رات نو رنی کر. آزاد رو مقامہ آخری ویلہ میری آقا ذاتی دا. فرمائے نے میرے دوویں شہزادے حسن حسین میرے قریب آؤ, میرے قریب آؤ, ونجو نانے دی قبر تے دعا منگو جو ساڈی ماں بیمار ہے. آزاد رو دوویں شہزادے ماں دے کول آئے, ایک پاسو آزاد رو حسن آ, دوے پاسو آزاد رو حسین آ. انجے نانے دے کول آزاد رو ماں دے جدا کول آئے نا, یہ بی بی آکے ونجو نانے دی قبر تے دعا کرو جو میری ماں ساڈی ماں بیمار ہے. آزاد رو انجے دوویں شہزادے نانے دی قبر تے آئے, انجے چھوٹے چھوٹے امامے ہتھا تے رکھے نے. آزادارو حسن پہلا وین کی پیادن نانا ساڑی اممہ بیمار ہے, اسیں دعا منگن آیا. آزادارو اے پہلی دعا حسن منگی ہے. آزادارو حسین دامن پیادن حسان تو دعا منگیے, تو دعا امیر علی منگیے. میں حسین دعا منگنا میں کربلا دا غریبا. آزادارو حسین نانے نال پہلی گل کیتی ہے, توجہ میرے پاس آزادارو کیڑی گل کیتی ہے. آدن نانا میں دسن آیا میری ماں زخمی ہے, نانا تیرے ونجن دے بعد اے لوگ میری ماں نو پرچاون آئے نا. آزادارو دوے شہزادے جدن دعا منگی ہے, قبر چو آواز آئی ہے وال ونجو تھوڑی ماں دنیا تو ٹور گئی ہے. آزادارو نوے شہزادے روندے ہوئے گھر آئے نا. آزادارو دروازے تے کل باب کیتا نے, دائی فضا دروازے تے آئی ہے. آزادارو دائی فضا دیے آؤ پہلے کھانا کھاؤ. آزادارو جد
جڑا کھانے دا نہ آیا حسن خاموش رہے حسین دن جنہ دیا ماما مر ونجان انہوں نے کھانے یاد نہیں رانے میری ماں مر گئی ہے میں ماں نو ملنا چاہنا اللہ درون نوے شلا دے اندر رہنا حسن ماں نو گل آئے زینب ماں نو گل آئے اللہ در حسین دن میں اتنے تئی ماں دی میت نہیں آنا جتنے تئی من ماں نہ سڑے سیا اللہ در اے گل کرن دی دیر آئیا کفن دے بند تروٹ گئے نا بی بیاں دیا میڈا کربلا دا غریب آؤ میڈا اللہ راسی بچڑا اللہ در حسین ماں نو مل لے میں جملہ اکسا حسین تیری چنگی قسمت آئی حسین تیرے چنگا نصیبہ اللہ درنہ حسین ماں نو مل لے جبریل آئے آدن یا علی اللہ پیادے حسین نو ماں دی میت تو جدا کارا میری آہوران دے وال کھول گئینا ملائکہ تسبیح چھوڑ دیتی ہے اللہ درو میں ہاتھ جوڑ کے اکسا مولا تھوڑی چنگی قسمت آئی آج مدینے دا شارا ماں دی میت آئی چھوڑا وانا لا بابا آئی چھوڑا وانا لا جبریل آئی ویکھیا تیری دھی آئی کربلا دا جنگلا ڈاوی دی ڈی گرائی شمر تماچے مریندا آئی آدھی ای نمار ایندے چھوڑا وانا لے مارے گئے اللہ لعنت اللہ لکم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون صلى الله عليه وسلم